ہم جس دین کے ماننے والے ہیں جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، اصلاً یہ دین فطرت ہے، اور اس کی جملہ تعلیمات اور اس کے تمام تر احکامات ہمیں فطرت کے عین مطابق نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی انسان کا خالق اور مالک ہے، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ دن اور رات کی تخلیق بھی اسی نے اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق فرمائی۔ رب ذوالجلال کی کوئی شے ابس نہیں، اور رب ذوالجلال نے ہر شے کی تخلیق میں مقاصد رکھے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس کو فطرت کے ساتھ جب جوڑا ہے، تو اس فطرت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے دن اور رات کو کس طرح سے استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم انسان کے جسم کی ضروریات کو دیکھتے ہیں تو ان ضروریات میں سب سے جو بنیادی ضرورت ہمیں نظر آتی ہے وہ نیند ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے اور دن بھر کی تھکان کو اتارتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو نیچر اور جو فطرت ہے اس سے مقابلہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ انسان فطرت سے ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام الاوقات ہمیں زندگی گزارنے کے عطا فرمائے ہیں، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کوئی عروج کی منزل کو طے کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ ہے کہ فطرت کے ساتھ مقابلہ ہمیشہ آپ کو تھکان میں ہی رکھے گا۔ جب ہم دن اور رات کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کے نظام الاوقات کو ذکر کیا کہ رات کس لیے بنائی ہم نے، دن کس لیے بنایا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پہلا مقام ہمیں سورہ نبا میں نظر آتا ہے، جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے۔ اور اس لباس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو تنہائی ہے، اور اس تنہائی اور اس خلوت میں رب ذوالجلال نے تمہیں یکسوئی کا وہ موقع دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہماک کی دولت تمہیں میسر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ لباس رات کو قرار دینے کے بعد اگلی ہی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن تمہارے لیے کام کاج کے لیے بنائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اس کا الٹ کر لیتا ہے تو بلا شبہ وہ فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مقام آپ دیکھیے سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے بے حد مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل کی آپ اگر تفصیل کو دیکھتے ہیں تو حضور کی کثرت عبادت کی جانب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اس کے بعد آگے یہ بات ہے۔ اور پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معمول کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے کے بعد آخری پہر سحرگیری فرماتے ہیں، اور ان کیفیات میں اس انہماک اور اس توجہ کو دل جمعی کو قائم فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے عبادت کے ساتھ اپنے لیکن ابتدائی طور یہ وضاحت تھوڑا سا میرا خیال ضروری ہے کہ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آخری پہر میں سرکار علیہ السلام اٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوائل میں جو ہے وہ سو جاتے ہیں؟ بالکل، اوائل میں سو کر اس فطرت کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری پہر کو جو فرمایا کہ اس پہر میں جو دل جمعی تمہیں چاہیے اپنے رب کے ساتھ اس کو اختیار کر کے اس برکت کو حاصل کیا ہے۔ اگلا ایک اور مقام ہمیں نظر آتا ہے جو سورہ قصص میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ لفظ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس رب نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں۔ کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی رحمت سے رات اور دن بنائے، اور ساتھ فرمایا کہ اس لیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور پھر کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا حق مانو، یعنی تم شکر گزار۔ یعنی یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ رات کو سو آرام کرو۔ بالکل، اب یہ فطرت ہے، اب اس فطرت سے مقابل کوئی بھی شے آئے گی تو وہ نقصان دیتی ہے۔ اب ذرا میں وہ جو ہمارے شرعی احکامات ہیں رات کو جلد سونے اور صبح اٹھنے کے جو فقہی احکام ہیں اس پر بالکل خلاصے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں حضور کی ان احادیث کا تذکرہ فرمایا جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سونے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب جلدی سونے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ درست، یعنی اب جو شخص
نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد فوراً دنیاوی امور میں مشغول ہوئے بغیر سو جاتا ہے تو اس کا یہ عمل کرنا مستحب ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب یہ جلد سونا مستحب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد کسی لایانی اور فضول کام میں مشغول ہونا مکروہ ہے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ یہ بھی فرماتی ہے نا کہ سرکار علیہ السلام گفتگو پھر نہیں فرمایا، بالکل نہیں، دنیاوی عوامر میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی ضیافت میں یا کوئی دنیا جو صحابہ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حضور جاگے، ورنہ معمول یہی تھا کہ فوراً سو جاتے تھے۔ اور تیسری بات جو ہے نا، جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، فرمایا کہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں رات کو دیر تک جاگوں گا اور میری فجر قضا ہو جائے گی تو فرمایا اس کا دیر تک جاگنا ناجائز ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، شریعت کے اصول، ضابطے اور احکامات کو فطرت کے عین مطابق لا کر زندگی کے سرکل کو قائم کریں، پھر دیکھیے کہ رات بھی برکت دیتی ہے اور دن کی برکتیں ہمیں معاشی برکت کے اعتبار سے سامنے نظر آتی ہیں۔